وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واللہ انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں، حقیقتاً سنتے ہوں، حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں، انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی۔ یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ در خاک تو یک جلوہ عامیق ندیدی، تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے، تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے، لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے، اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے، اس میں نور بھی ہے۔ دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ عامیق ندیدی، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز ودیعت کی ہے۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو۔ حیوانوں کا سا دیکھنا، حیوانوں کا سا سننا، یہ تو تمہیں حاصل ہے۔ انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سننا سیکھو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اب یہاں آیا لقوم یسمعون، جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں، اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں۔ عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں تھے، اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ ہر دو عالم خاک شد، دونوں عالم خاک ہو گئے۔ اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں، شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن ہر دو عالم، عالم امر، عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں، اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا، اب یہاں سے حیات عرضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی۔ اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے، چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے، یہ نیست ہے، یہ ہست نہیں ہے، صرف یہ شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، امیجز ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، تو یہ نیست ہے۔ یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی، اس عالم کی بہار انسان ہے، کلائمیکس آف دس کریشن۔ خلقتہ بیدی، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ۔ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش، ذرا اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے، تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا۔
اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے، آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے بے دل کا۔ اب چلیے آگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ان میں بھی عبرت ہے، سبق ہے۔ ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث، گوبر ہوتا ہے، ودم، یہ خون ہوتا ہے۔ پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن، اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ، لبنن خالصا، ستھرا، صاف، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، خوش ذائقہ۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا، گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی، انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں، کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ہے شہد کی مکھی۔ یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، ایک پینے کی شے، یعنی شہد، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں۔ وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی، اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان اللہ علیم القدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا، یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے
کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے۔ زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع، ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے، جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جن سے جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، اور پوتے تمہیں عطا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفران